السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اظہر بھائی، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور فرمائیے، کیسے یاد کیا؟ وہ ایک سوال کرنا تھا۔ جی بتائیے، اپنا سوال ضرور بتائیے۔ یہ بزرگوں کے مزاروں پہ جو جاتے ہیں، ہاں کوئی ناریل لے کر جاتا ہے، ادبتی، کھڑی شکر، ہاں اور بعض اوقات میں تو عورتیں بھی لے کر جاتے ہیں، ہاں اور اکثریت عورتوں کی بھی رہتی ہے۔ جی تو عورتیں لے جانا ایک الگ سوال، اور جو چڑھاوا لے کر جاتے جیسے ناریل پھول ہو اور اگربتی ہاں اور شکر، جی جو کچھ بھی ہے، جی 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 تو یہ جو لے جاتے ہیں، ان سے بزرگوں کو کیا فائدہ ہے، اور عورتیں لے جانا کیسا ہے؟ اچھا، یہ دو سوال آپ کا ماشاءاللہ بہت بہترین سوال ہے۔ اور ابھی ایک قربانی کے تعلق سے بھی سوال پوچھنے والے تھے، وہ ابھی مجھے کال کیا تھا، میں بزی ہونے کی وجہ سے ان سے بات نہیں کر پایا۔ پھر ان جی کو بھی لگاتا ہوں تاکہ ان کو بھی سوال جواب سمجھ میں آئے، جی اور جی آپ کو بھی اچھی طرح جواب دوں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے سر۔ دونوں آدمی کو ایک ساتھ بات سمجھ میں آئے۔ ان کو ذرا لائن پہ لیتا ہوں، پھر آپ کے سوال ٹھیک مجھے سمجھ میں آیا، انشاءاللہ آپ کو بہترین انداز میں جواب دوں گا۔ رکیے ذرا تھوڑی دیر۔ તમારા દ્વારા ડાયલ કરવામાં આવેલ નંબર جی اظہر بھائی، ان کا کال ابھی وہ اٹھا نہیں رہے، مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جی کا سوال کا جواب حاضر ہے۔ پہلی بات، آپ نے عورتوں کے تعلق سے، عورت جو ہے مزار پہ جاتی ہے اور چڑھاوا لے کر جاتی ہے، تو ایک چڑھاوا کے تعلق سے ہیں، تو ہاں بزرگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو ہاں یہ ایک سوال ہے۔ اور عورتیں جانے کا کیا اس سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اس کے جی بارے میں۔ جی، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب جہالت کی بنیاد پہ عورتیں جا رہی، اور دنیاوی معاملے میں بھی دیکھیے، بازاروں میں بھی، شادی بیاہ میں بھی زیادہ تر وہاں عورتوں کی بھیڑ زیادہ نظر آتی ہے، حالانکہ ہر جگہ بے پردگی حرام ہے، پردہ اسلام میں فرض ہے، اور اس طرح بے حیائی جو گناہ کو دعوت دینے والے کام ہے، اور جہاں پر فتنہ، ایمان، عقیدہ خراب ہونے کا اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر فحاشی عام ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی جگہ سے بچنا چاہیے، اور خصوصاً عورتوں کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اور شادی بیاہ میں، بازاروں میں اور مزار میں، ہر جگہ، یہاں تک کہ جب فتنہ کا دور، صحابہ کرام کے دور میں تو فتنہ شروع نہیں ہوا تھا، پھر بھی فتنہ شروع ہونے کا اندیشہ ہونے کے تحت، اندیشہ تھا کہ فتنہ ہو جائے، اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ جی ہاں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلے کی تائید سپورٹ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب عورتیں ان کے پاس جا کر حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول تو ہمیں نہیں روکا تھا، حضرت عمر روک رہے ہیں۔ ہاں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا، جی سمجھے؟ تو جب عورتوں کو روک دیا تو عورتیں حضرت عائشہ کے پاس شکایت لے کر گئی، ہاں کیونکہ عائشہ ہماری ماں ہے، سارے مسلمانوں کی ماں ہے، اور نبی کی بیوی ہے، مسئلے مسائل بہت بڑے عالمہ ہے، سب عورتوں کے مسائل زیادہ جانتی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں روکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں جانے کی اجازت دی تھی، حضرت عمر ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے کہ یہ زمانہ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ماحول، تو اللہ کے نبی بھی روک دیتے عورتوں کو مسجد میں جانے سے۔ ہاں یعنی ابھی فتنہ اتنا نہیں تھا، پھر اس کے باوجود حضرت عائشہ کا کیا کہنا ہے کہ جو زمانہ اس وقت دکھ رہا ہے، ایسا اگر حضور کے زمانے میں ہوتے تو حضور بھی روک دیتے، اللہ کے رسول بھی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتے۔ تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ جب مسجد میں جانے کی ہی اجازت نہیں ہے، تو مزار میں، بازار میں، شادی بیاہ میں جانے کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟
ہاں بالکل اجازت نہیں ہے. جو عورتیں مزار پہ جا رہی ہیں، چاہے چڑھاوا کے لیے جا رہی ہیں یا کوئی تفریح کے لیے جا رہی ہے یا اللہ والوں کی فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے گھر میں مل جائے گا. ہاں کیونکہ مرد کو مسجد میں جتنا ثواب ہے، عورت کو گھر میں نماز پڑھنے میں اتنا ہی ثواب ہے. جب کم محنت میں زیادہ ثواب مل رہی ہے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب سب سے افضل جگہ مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو دوسری جگہ جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہماری شریعت میں اور ہمارے مسلک میں بالکل اجازت نہیں ہے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی. بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے پر شیطان عورت کے ساتھ میں مسلط ہو جاتی ہے، عورت پر شیطان مسلط ہو جاتی ہے. ہاں اس وجہ سے کوئی فیض گھر کے باہر بازاروں میں یا مزار میں یا کہیں بھی عورتوں کو حاصل نہیں ہو سکتی. صرف شیطان کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. سمجھے؟ اور دوسری بات یہ کہ مزار پہ جو چڑھاوا چڑھتا ہے، اگر کوئی مرد لے کے جا رہا ہے، کوئی ناریل لے کے جا رہا ہے، پھول لے کے جا رہا ہے، مٹھائی شیرنی شکر لے کے جا رہا ہے، تو یہ اللہ والوں کو دینے کے لیے نہیں لے کے جا رہا ہے، بلکہ یہ چیزیں وہ اس میں اللہ والوں کے جگہ پر جہاں پر اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پر برکت ہوتی ہے. ہاں وہاں پر برکت ہوتے ہیں اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوتی ہے. اللہ والوں کی فضا میں وہاں جو آب و ہوا چلتی ہے اس سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے. تو مزار کے اندر جو ہوائیں چل رہی ہے اس ہوا وہاں لگ جائے اور وہ برکت ہو جائے. اس کا ثبوت بھی حدیث پاک میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. یہ آیات کے تفسیر میں دیکھیے گا، بڑے تفاسیر میں لکھے ہوئے ہیں، جو پرانے تفسیر ہے قرآن کے عربی کے تفسیر ہے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے زندگی بھر بہت سارے دعائیں مانگے. بے اولاد تھے، اولاد کے لیے دعا مانگے، لیکن جب مریم کے دربار میں دعا مانگے تو دعا قبول ہوئی. تو اسی آیات میں اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی جگہ میں جب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگا مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی تھے، مستجاب الدعوت تھے، دعا ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود زیادہ مقبولیت کہاں ہوئی؟ جہاں مریم بیٹھی تھی، مریم عبادت گزار تھی، مریم کے وہاں پر دعا قبول ہوئی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اللہ والوں کی جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. سمجھے؟ جی. تو بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی جگہ پہ جاتے ہیں وہ فیض حاصل کرنے کے لیے. اس مٹھائی میں، اس شکر میں، اس چیز میں اللہ برکت دے تو کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں. یہاں پر بھی ایک بات دھیان رکھنا چاہیے، تو اصل میں ناریل بہت سارے زیادہ لے کے جاتے ہیں اور لے جا کر وہ مجاور کو دے دیتے ہیں، اور مجاور جو ہے وہ ناریل کا بوری بھر کے جو ہے ناریل بہت زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے میرج میں اور بہت سارے درگاہوں میں دیکھا ہوں، وہ مجاور وہ سارا ناریل بیچ کر جو ہے وہ خود اپنا جیب بھرتا ہے. اور ایک بات جو ہے غیر مسلموں کا مقدس پھل جو ہے ناریل ہے، ان کا مقدس ہے، وہ ناریل کو زیادہ تبرک سمجھتے ہیں اور وہ مورتی کے سامنے ناریل پھوڑتے ہیں. اور وہ دیکھا دیکھی غیر مسلموں سے بہت سارے رواج ہمارے پاس آئے ہیں. ہمارے لوگ جہالت کی بنیاد پر غیر مسلموں کی طرز پر ہم لوگ بھی اللہ والوں کے دربار کا معاملہ جو ہے غیر مسلموں کی طرح کرنے لگے. تو اس وجہ سے وہ ناریل لے کے جا رہے، ورنہ ہمارے ناریل کی ہمارے پاس کوئی قید نہیں ہے. ناریل لے کے جانا مزار پہ اور فاتحہ صرف ناریل پر ہی ہوتی ہے. اور اس طرح جو رواج بناتے ہیں یہ غیر مسلموں سے آیا ہوا ہے. اگر کوئی ناریل کو ضروری سمجھتے ہیں وہ بھی غیر شرعی ہے، غیر ضروری ہے، بے دینی ہے. کیونکہ ناریل غیر مسلموں کی علامت، غیر مسلموں کی خاص تبرک کی علامت ہے. تو ایک جگہ پہ پانی کے بورنگ ڈالنے والے تھے مہاراشٹر میں، یہ ناندیڑ ضلع میں. تو مجھے بولے حضرت پانی کا بورنگ لگ رہے ہیں، دعا کیجئے، آپ آئیے. تو بورنگ کا جو جہاں پر وہ یہ ڈالیں گے پائپ، جہاں پر پائپ ڈالیں گے تو پائپ کے نیچے ناریل رکھے اور مجھے بولے یہ ناریل کو یہاں پھوڑیے. میں بولا نہیں، ناریل پھوڑنے کا تو میرے پاس کوئی بھی دلیل میں نے آج تک قرآن میں بھی نہیں پڑھا، حدیث میں بھی نہیں پڑھا. میں ناریل نہیں پھوڑوں گا، میں صرف دعا کروں گا. اگر آپ کو پسند ہے
تو آپ میرے سے دعا کروا لو، نہیں تو میں واپس جا رہا ہوں، میں ناریل نہیں پھوڑوں گا۔ تو آپ خود جانتے ہو میں ہر جگہ کسی کو ڈرتا نہیں، میں کھل کر ہر بات سب کے سامنے منہ پہ بولتا ہوں، اور لوگوں کو چاہے سبق حاصل ہو، لوگوں کو علم بھی ہو جائے۔ اب میں وہاں ناریل جاہل کے سامنے جو ہے میں ان کی بات پر ناریل پھوڑ دیتا تو ان کو ایک مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہاں جی، تو میں نے کہا یہ غیر مسلموں کے رواج ہے ناریل پھوڑنا، ہم کوئی ناریل پھوڑ کر کوئی کام شروع کرنا ہمارے اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، میں یہ کام میں نہیں کروں گا، تو میں نے انکار کر دیا۔ تو اکثر جو مجاور جاہل ہوتے ہیں وہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے ناریل کو روکتے نہیں، یا تو علم ہونے کے باوجود ان کا ناریل، ایک سوکھا ناریل کتنا روپیہ میں بکتا ہے؟ 15 روپے میں۔ 15 روپیہ میں، اور یو پی بہار میں تو زیادہ مہنگا ہے، یہاں پر 30-40 روپیہ ہوگا، کیونکہ مہاراشٹر کرناٹک میں ناریل زیادہ ہے، وہاں سستا ہے۔ تو یہ 30-40 روپیہ ان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے بول کر وہ بولتے نہیں۔ تو بہت ساری باتیں جو خلاف شرع ہے یا پھر شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ثبوت نہ ہونے کے باوجود ضروری سمجھتے ہیں، تو ایسے چیزیں ہم کو روکنا چاہیے، ہمارے علماء بولنا چاہیے۔ الحمدللہ میں بھی بولتا ہوں، اور ہمارے جو ذمہ دار بڑے علماء ہیں، جو متقی پرہیزگار علماء ہیں، وہ بولتے ہیں، بے شک وہ بولتے ہیں، لیکن جہالت اتنا عام ہو چکا ہے، ہمارے بولنے کا اثر بہت کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، پھر بھی لوگوں میں اصلاح ہو رہی ہے۔ ہاں جی، جزاک اللہ۔ اور بتائیے، اور کوئی خاص بات ہو تو۔ اور یہ جو شیرنی کے طور پہ لے کے جاتے ہیں، سمجھو لڈو لیا ہے، پیڑا لیا ہے، کچھ بھی لیا ہے، تو یہ کس نیت سے لے کے جانا مزاروں پر؟ وہ تو میں پہلے بتا دیا، وہ تبرک، جب وہاں کی آب و ہوا لگی، وہاں کی آب و ہوا لگی تو وہ تبرک ہو گیا، برکت ہو گیا وہاں پر۔ تو اس میں کا تھوڑا وہی مزاروں پہ رکھ دیا اور اس میں کا تھوڑا اپن گھر لے آئے کیا؟ وہ جیسا وہ جتنا چاہے لے کے آئے، جتنا چاہے وہاں رکھ دے۔ وہاں اگر کوئی مسافر ہے، کوئی وہاں کے مہمان مسافر جو دور دراز سے کوئی آیا ہوگا تو اس کو دے دیں تو بہتر ہے۔ اور لوگ جو ہے ایک چیز کی قید کر دیتے، میں یہی چیز دوں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ جو وہاں کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھو مثال کے طور پر ایک جگہ پہ بہت مسافر ہے، وہاں پانی پینے کا پانی نہیں ہے، اب وہاں جا کر کوئی پنکھا لگا دے گا تو اس سے بہتر ہے کہ پنکھے کے پیسے سے پانی کا پیاؤ لگا دیتا۔ جو ضرورت زیادہ ہے، جو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہاں اکثر لوگ صرف وہ کوئی خاص قسم کے چیز ہی لے کے جاتے ہیں، مثال کے طور پر صرف شکر لے کے جاتے ہیں، اور شکر کا بورا بھرتا، شکر تو زیادہ لوگ کھاتے نہیں، وہ سارے مجاور کی کمائی ہوتی ہے۔ تو یہاں مجاور کی دھندا کمائی اور اس کے بزنس چلانے کے لیے مزار نہیں ہے۔ مزار اللہ والوں کے مزار کی اہمیت کیا ہے؟ مزار کی اہمیت ہم اس لیے برقرار نہیں رکھ رہے ہیں کہ اس سے مجاوروں کا پیٹ بھرے۔ اہمیت یہ ہے کہ مثال کے طور پر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اب ہم ٹیپو سلطان کے مزار کو ہم باقی رکھیں گے، کیوں رکھیں گے؟ تاکہ غیر مسلم بھی آج کل ہمارا نام، ہمارے اتہاس مٹانے کے وہ لوگ کوشش میں ہیں، مٹانے کے کوشش میں ہیں، تو ٹیپو سلطان کے نام بھی مٹا دیں گے، ان کا اتہاس بھی مٹا دیں گے، ان کا جو یہ بھارت میں جو انہوں نے دیش کے لیے قربانی دی سب کچھ مٹا دیں گے۔ لیکن جو مزار اتنا بڑا اونچا مزار بنا ہوا ہے وہ دیکھ کر تو کم سے کم کس کا مزار ہے؟ یہ ٹیپو سلطان کا۔ ایک ان پڑھ جاہل آدمی بھی دیکھے گا ٹیپو سلطان کا مزار ہے تو یہ ٹیپو سلطان کا کیا کام تھا، تو سامنے والا بتائے گا یہ ٹیپو سلطان بھارت کا راجا تھا، اور یہ ٹیپو سلطان نے اسلام کے لیے بہت کام کیا، غریبوں کا بہت مدد کیا، غریبوں کا خدمت کیا، دیش کے لیے اپنے جان تک قربانی دے دیا، یہ بھارت کے آن بان شان ہے، حضرت ٹیپو سلطان ہے۔ تو جب بتائیں گے تو اللہ والوں کی تاریخ ختم نہیں ہونی چاہیے، اللہ والوں کی تاریخ باقی رہنی چاہیے۔ تاریخ باقی کیسے رہیں گے؟ جب ان کے کم سے کم وہ جہاں آرام فرما رہے وہ نشان تو کم سے کم باقی رہے۔ ہاں، اور قبر کے اندر جسم سلامت رہتی ہے، شہیدوں کا جسم سڑتا نہیں، گلتا نہیں، اور ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ جب ان کا جسم قبر کے اندر شان سے سو رہے ہیں وہ، تو اس جگہ کو تو کم سے کم حفاظت کے ساتھ رکھا جائے، تاکہ کوئی جانور قبر کے اوپر نہ چلا جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، یا کوئی گندگی نہ ہو جائے۔ صرف وہاں اس جگہ کو پہچان کے طور پر باقی رکھنا چاہیے، نہ کہ وہاں دھندا کاروبار کرے، نہ وہاں کوئی لوگ جو ہے کھیل تماشا کا اڈا بنا لے، جیسا آج کل
قوالی اور ڈھول تماشا اور باجا گاجا، وہاں میلہ ٹھیلا اور بہت سارے پالکی اور کیا بولتے ہیں وہ گھومتے ہیں لوگ اوپر چڑھ کے، جو کیا بولتے ہیں جھولا، ہاں وہ سارے کھیل تماشا بنا کر جو لوگ جو ہے وہاں بید بھی کر رہے ہیں، یہ بالکل غیر شرعی ہے، خلاف شرع کام ہے۔ ان سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ صرف اللہ والوں کے وہاں جا کر اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں جو دین و اسلام کے لیے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، انہوں نے اپنی جان کو بھی اللہ کے راہ میں لٹا دیا ہے، اور ہم ان کے پاس جا کے سبق سیکھنا چاہیے اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے راہ میں جان دینے کی ارادہ رکھتے ہیں۔ اے پروردگار ہم کو بھی وہ حوصلہ عطا فرما، ویسا ایمان ہم کو بھی عطا فرما۔ جی، ورنہ تو یہ 100 میں سے 90% مزاروں پہ وہی ہو رہا ہے، قوالی کے لیے باقاعدہ بھی پہلے تو آدمی آتے تھے دو طرف سے، ابھی ایک آدمی آ رہا ہے ایک عورت آ رہی، دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہاں یہ تو بالکل خلاف شرع ہے اور غیر اسلامی ہے، اسلام کے بالکل سراسر خلاف ہے، اس سے اللہ والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں ابھی ایک مثال میں دیتا ہوں، صرف مزاروں کی ہی نہیں، مسجد کا ممبر کون بنتا ہے؟ جو مالدار ہے، پیسہ والا ہے، اور آپ نماز کو جا رہے ہیں، آپ پنجے گنا نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو صدر سیکریٹری ممبر نہیں بنائے گا، نہیں، کیونکہ آپ پیسہ والے نہیں جی۔ اور جو بے نمازی ہے وہ پیسہ والا ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں، شرارتی ہے، بدماش ہے، لچا لفنگا ہے، اکثر ویسے لوگوں کو ممبر مسجد کمیٹی بنایا جا رہا ہے۔ ہاں جی، تو یہ مسجد کی یہ قدر ہے کیا نا قدری ہے؟ بولو نا قدری ہے نا، ٹرسٹی بھی ہاں، ٹرسٹی مسجد کی سب سے بڑی قدر ہے کہ ٹرسٹی ایماندار ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، مسجد کا ایک ایک پیسے کی حفاظت کرے۔ ابھی ایک جگہ دیکھا میں نے خود، جب پہلے تراوی پڑھایا کرناٹک میں ایک جگہ، تو میرا رمضان کے تراوی کے پہلے بات نہیں کیا تھا، میں نے کہا کہ بات طے کر کے اتنا روپیہ دو گے تو میں پڑھاؤں گا، نہیں تو نہیں پڑھاؤں گا۔ تو پھر قرآن کو بیچے جیسا ہوا، تو میں جتنا دے گا اتنا لوں گا۔ ہاں، تو مجھے صرف مہینہ کا تنخواہ جو ہر مہینہ میں دیتے تھے، رمضان میں اتنا ہی دیا، 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی رمضان کا تھوڑا تو بھی دینا چاہیے آپ لوگوں کو، لیکن نہیں دیا۔ لیکن مسجد کے پھول، مسجد کا لائٹنگ فٹنگ اور کیا کیا مسجد کا فضول خرچی، کم سے کم مجھے جتنا تنخواہ دیا تھا 4000 روپیہ مجھے دیا تھا 2002 میں، ہاں 4000 روپیہ رمضان کے مہینے میں دیا تھا، اور مجھے 4000 دیا تھا، اس سے ڈبل پیسہ جو ہے فضول خرچی میں مسجد میں 27ویں رات میں خرچہ کیا۔ کیوں؟ اگر ان کے دل میں تقوی پرہیزگار ہوتے وہ، اور مسجد کا ٹرسٹی متقی پرہیزگار ہوتے، تو ایسا کرتے کیا؟ بولو نہیں کرتا۔ پہلے امام کا حق ہے، جو فضول خرچی کر رہا ہے اس میں سے بھی تھوڑا فضول خرچی کیے بغیر امام کو دیتے، فضول خرچی کرنے کے بجائے امام کو دیتے تو اچھا ہوتا تھا نا جی۔ تو مسجد کے ٹرسٹی جیسا بے ایمان، بے وفا اور بد اعمال ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، ایسا درگاہ کے ٹرسٹی بھی ہوتے ہیں۔ آپ جو مسجد میں بے حرمتی، مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس طرح درگاہ کی بھی اس سے زیادہ بے حرمتی ہو رہی ہے جی۔ تو یہاں صرف درگاہ کی بات نہیں ہے، مسجد کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہاں، تو اس سے صرف ہم کو علماء سے پوچھنا چاہیے مسئلہ کیا ہے۔ جاہلوں کو دیکھ کر درگاہ میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ سب دیکھیں گے تو وہ دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کون سا عمل صحیح ہے، کون سا عمل غلط ہے۔ ہاں، علماء سے، حقانی علماء سے پوچھنا چاہیے، جو حق بولتے ہیں ایسے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اور علماء بھی جہاں کمیٹی کے تابع ہیں وہ بھی حق نہیں بول پائے گا، کیونکہ وہ کمیٹی سے ڈریں گے اکثر، وہ حق پوری طرح حق نہیں بول پائیں گے۔ جہاں کمیٹی کا ڈر نہیں رہے امام کا، امام کو صرف اللہ کا ڈر رہے، ایسے امام کھل کر حق بولیں گے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی خاص بات ہو تو بتائیے۔ نہیں، الحمدللہ، بس اتنے ہی پوچھنا تھا کہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں پھر اس کی وجہ سے۔ ہاں، یہ سب باتیں صرف لوگ مزار کے تعلق سے زیادہ پوچھتے ہیں، حالانکہ دوسرے شادی بیاہ میں اس سے زیادہ بے حیائی ہو رہی ہے۔ شادی بیاہ میں جوڑے جہیز کی وجہ سے کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، کتنے ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ تو یہ تو بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ اہم ہے، تاکہ وہ ہماری بہن بیٹی کی ایمان عقیدہ بھی بچے
اور ہماری بہن بیٹی کی زندگی خوشحال رہے. شادی بیاہ میں کوئی فضول خرچی، خرافات اور جو غیر شرعی کام، جو رسوم رواج ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم لوگ ذرا کنٹرول کریں انشاءاللہ. جی. ابھی میں ایک وہ صاحب جو کال کرنے والے تھے قربانی کے تعلق سے، وہ بھی کال کر رہے تھے. چلیے میں یہ لمبی ہو گئی ہے، 20 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں. اب قربانی کے تعلق سے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے سوال جواب ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.